أفلا يتدبرون القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. لیقطع تاکہ قطع کر دے، کاٹ دے، طرفاً ایک طرف، ایک کنارہ، ان میں سے کچھ لوگوں کو، من الذین کفروا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، او یا یکبتہم، یا ان کو ناکام کر دے، فینقلبوا، پس لوٹیں وہ، خائبین، خسارے کے ساتھ. لیس لک، نہیں ہے آپ کے لیے، من الامر، امر میں سے، معاملے میں سے، شیئن، کچھ بھی، او یتوب علیہم، یا اللہ ان کی توبہ قبول کر لے، او یا یعذبہم، یا ان کو عذاب دے، فإنہم، پس بے شک وہ، ظالمون، ظالم ہیں. وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں، یغفر، بخشے، لمن یشاء، جس کو وہ چاہے، ویعذب، اور عذاب دے، من یشاء، جس کو وہ چاہے، واللہ غفور، اور اللہ بخشنے والا، رحیم، رحم فرمانے والا ہے. ان آیات کی تفسیر دیکھیں. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ. یہ بدر کے حوالے سے بات چل رہی تھی. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اسی کا تسلسل ہے. بلا شک اللہ نے تمہاری نصرت کی بدر میں، اور تم تھوڑے تھے. اسی کا تسلسل چل رہا ہے. یہ نصرت تمہاری جو
بدر میں کی وہ اس لیے لیقطع طرفا کہ کاٹے اللہ تعالیٰ ایک طرف من الکفار کافروں میں سے. تو چنانچہ وہ جو قتل ہوئے ابو جہل اور بڑے بڑے ان کے ساتھی جو تھے، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے لیقطع طرفا من الذین کفروا، کہ ان کے ایک سائیڈ کو اللہ تعالیٰ نے تہس نہس کر دیا. 72 جو تھے وہ مارے گئے، جن کو پھر جب مارکا ختم ہوا تو ان کو گھسیٹ کر کنویں میں ڈالا گیا. اور جب ابو جہل کا سر کاٹنے لگے نا تو وہ ابھی زندہ تھا، زخمی پڑا تھا زخمیوں میں. اور وہ صحابی کے جس نے یہ منظر بھی دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے بیت اللہ میں، اور ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ بات چیت میں اور گپ شپ میں مشغول تھا، اور کہنے لگا اونٹوں کی اوجریاں پڑی ہوئی ہیں باہر، کون ہے جو لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ڈال دے. اس وقت جب یہ سجدے میں. چنانچہ اٹھے ان میں سے کچھ لوگ اور بھاری بوجھل اوجریاں گوبر سے بھری ہوئی اٹھائی انہوں نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ سجدے میں گئے تو اوپر ڈال دی سر کے اوپر. آپ اٹھ نہیں سکتے تھے، بوجھ اتنا زیادہ تھا. اور پھر وہ سارے کے سارے کافر ہنس رہے تھے. تو وہاں پہ اب ایک صحابی تھے غالباً عبداللہ ابن مسعود تھے، وہ منظر دیکھ رہے تھے اور وہ بچے تھے. کہہ رہے تھے میں کچھ کر نہیں سکتا تھا، بچہ تھا، لیکن دیکھ کے بڑا مجھے غم آیا، افسردہ ہوا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے بتایا. انہوں نے لوگوں کو بلا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اوجریاں تھیں اٹھا کے سائیڈ پہ کی. تو اس وقت آپ نے وہ جتنے وہ لوگ اکٹھے تھے ان کے لیے آپ نے بد دعا کی. اور میں نے بدر کے دن دیکھا کہ وہ سارے کے سارے ان مقتولین میں پڑے ہوئے تھے، اور وہی صحابی جس نے یہ منظر دیکھا تھا وہی انہوں نے ہی ابو جہل کو دیکھا زخمیوں میں پڑے ہوئے، اور گئے اس کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ذرا پتہ کر کے آؤ کیا حالات ہیں. گئے تو وہ آخری سانسیں لے رہا تھا، تو اس کے اوپر چڑھ گئے اور اس کی گردن کاٹنے لگے. تو ابو جہل اتنا متکبر تھا، کہنے لگا بڑی اونچی گھاٹی پہ چڑھے ہو، بڑی اونچی جگہ پہ تو نے پیر رکھا ہے، اور گردن ذرا میری نیچے سے کاٹنا تاکہ لمبی نظر آئے، پتہ چلے کسی سردار کا سر ہے. لیقطع طرفا من الذین کفروا، تاکہ کاٹے اللہ سبحانہ وتعالی ان میں سے ایک گروہ کو، طرفاً ان کی ایک جماعت کو، ایک سائیڈ کو. تو وہ کاٹی گئی بدر میں، 72 جو مارے گئے، اور ان کو کنویں میں ڈالا گیا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پہ کھڑے ہو کے ان سے مخاطب ہوئے کہ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا نصرت کا، اللہ نے پورا کر دیا ہے. تمہارے ساتھ جو عذاب کا وعدہ تھا وہ بھی پورا ہوا. تو کچھ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ تو مر گئے ہیں جی، سن رہے ہیں. آپ نے کہا تم سے زیادہ سن رہے ہیں. تو اللہ جس کو چاہے سنا دے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا انک لا تسمع الموتى، کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اللہ جس کو چاہے سنا دے.
تو یہاں پہ لیقطع طرفا من الذین کفروا، تاکہ کاٹے ایک جانب ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، او یکبتہم، یا ان کو یکبتہم ناکام کر دے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ تنگی لے آئے، وہ جو چاہتے ہیں ان سے وہ نہ ہو، یہ سارے ناکامی کی اسباب ہیں۔ وَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، بس وہ لوٹیں خسارے کے ساتھ، یعنی جس غرض کے لیے وہ اکٹھے ہو کے آئے تھے بدر میں، ان کا مقصد یہ تھا کہ آج ہم نے چھوڑنا نہیں ہے کسی کو، بجائے یہ کہ وہ کسی کو نہ چھوڑتے خود مارے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، نعوذ باللہ خود قتل ہوئے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے یہ مارکہ جو تھا یہ اس طرح انجام پذیر ہوا کہ اللہ کی نصرت سے مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اب لیس لک من الامر شیء، یہ جو معاملہ ہے یہ احد کے بارے میں۔ احد میں کیا ہوا؟ احد میں جب مارکا ہوا تو آغاز میں ہی، ابھی مارکا شروع نہیں ہوا تو عبداللہ ابن ابی اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ واپس ہو گیا۔ اب مسلمانوں کے دو گروہ جو تھے جن کا ذکر آیا ہوا، ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، وہ بنو سلمہ تھے خزرج کے، اور بنو حارثہ تھے اوس کے، دو قبیلے، وہ بھی ان کے بھی حوصلے پست ہو گئے یہ دیکھے کہ اب ہم تھوڑے رہ گئے اور ان کی اتنی بڑی تعداد ہے، اور جنگ کا ایک اپنا ہول ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، یہ ان کے اوپر طاری ہو گیا، اور انہوں نے ارادہ کیا کہ ڈر کے مارے کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہی واپس چلتے ہیں، جنگ میں حصہ نہیں لیتے۔ پھر انہوں نے اللہ پہ توکل کیا، وَهُوَ وَلِيُّهُمَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا، اللہ ان کا دوست تھا، اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، اور انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا اور اپنے اس ارادے سے باز آ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اس طرح تعداد رہ گئی مسلمانوں کی احد میں 700، اور کافروں کا لشکر جو تھا وہ تھا 3000 کی تعداد میں تھا۔ تو اب جب ترتیب ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب صفوں کو درست کر رہے ہیں، جس کا ذکر ہم پچھلے پڑھ چکے، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جنگ میں ترتیب کے ساتھ صفوں میں ڈیوٹیاں بانٹ رہے ہیں، ذمہ داری لگا رہے ہیں ہر ایک کے بارے میں کہ کون سی ذمہ داری تمہاری ہے، اگلی صفوں میں کون ہوگا، دائیں کون ہوگا، بائیں کون ہوگا، پیچھے سے پشت میں کس نے ہماری پشت کی جو ہے وہ دفاع کر رہا ہے، جس میں 50 کا ذکر آیا تیر اندازوں کا عبداللہ ابن جبیر کی قیادت میں۔ اب جب وہ معاملہ پہلے فتح میں تھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی آپ نے جو ترتیب دی تھی اس کے مطابق جب صفیں نہ رہیں اور تیر انداز جو تھے 50 میں سے 40 نے اپنی جگہ چھوڑ دی، تو منظر بدل گیا، اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی ہوئی، اور جو 2 جرنیل تھے مشرکین کے بہت بڑے، اکرمہ ابن ابی جہل اور خالد ابن ولید، انہوں نے دور سے منظر جب دیکھا کہ وہ پہاڑی اب خالی ہے، تو انہوں نے پیچھے سے حملہ آور ہونے کا پلان بنایا، جس میں وہ کامیاب رہے، اور 3000 میں سے کچھ دستے انہوں نے اپنے ساتھ لیے مضبوط، اور پیچھے سے حملہ ایسے کیا کہ مسلمان پیچھے سے بھی اور آگے سے دونوں طرف سے ان کے درمیان گھر گئے، اور ان کے اوپر وار ہو رہے تھے، اور مسلمانوں کی صفیں بکھر گئیں، اور 70 مسلمان شہید ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم
زخمی ہوئے۔ اس میں جب آپ زخمی ہوتے ہیں اور آپ کے سر سے خون بہہ رہا ہے تو اس وقت آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے، کیف یفلح قوم شجوا رسولہ، کہ جنہوں نے اپنے نبی کا سر پھوڑ دیا۔ تو پھر یہ آیت جو تھی نازل ہوئی، لیس لک من الامر شیء، کہ آپ کا اس معاملے میں کوئی دخل نہیں، لیس لک نہیں ہے آپ کے لیے، لیس نفی کے لیے ہوتا ہے، لکا آپ کے لیے، مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من الامر اس معاملے میں، شیئن کچھ بھی۔ اور یہ جو تھا نا کہ کیف یفلح قوم شجوا رسولہم، کہ ایسی قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے کہ جنہوں نے اپنے رسول کا سر پھوڑ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت بھی ٹوٹے اس میں، اور خود کی کڑیاں جو تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں پیوست ہو گئیں، اور بہت معاملات ایسے کہ اس وقت یہ خبر بھی عام ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ تو بے دلی کی کیفیت تھی، شکست کی صورتحال تھی۔ اور پھر جب یہ معرکہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد پھر آپ کتنے دن تک دعائے قنوت میں ان کے لیے بد دعا کرتے رہے جو احد میں مشرکین شریک ہوئے تھے، اور خاص طور پر آپ نام لے لے کے، جن کے نام لے لے کے آپ نے دعا کی، بد دعا کی، لعنت کی ان کے اوپر، وہ تھے ابو سفیان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی اللہم لعن ابا سفیان، اللہم لعن الحارث بن حشام، اللہم لعن سہل بن عمر۔ یہ تین لوگوں کے نام خاص طور پر بخاری شریف میں ذکر ہوئے کہ ان کا نام لے لے کے آپ نے بد دعا کی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آیت اتاری، لیس لک من الامر شیء، اس معاملے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ او یتوب علیہم، اللہ ان پہ لعنت کرے یا ان کو عذاب دے، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، تمہارا اس معاملے میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ رعد میں بتائی، فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، آپ کا کام، آپ کی ذمہ داری پہنچانا ہے اور حساب ہم نے لینا ہے۔ حساب ہم کسی کو معاف کریں، کسی کو پکڑیں، اس معاملے میں آپ کا دخل نہیں ہے۔ یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے اللہ معاف کر دے، یعذب من یشاء، جس کو چاہے اللہ عذاب دے، اس معاملے میں آپ کا دخل نہیں ہے۔ لیس لک من الامر شیء۔ اور یہ اس عقیدے کے خلاف بات ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مختار کل نہیں ہیں۔ اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا لیس لک من الامر شیء، اس معاملے میں آپ کا کوئی اختیار ہی نہیں۔ اور اس کی تاکید سورہ بقرہ میں آتی ہے، فرمایا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، ان کو ہدایت دینا یہ آپ کا اختیار نہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے۔ اور ایک اور جگہ پہ فرمایا، سورہ قصص میں ہے یہ آیت، إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، آپ جس کو چاہیں ہدایت دینا نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنا عقیدہ جو اللہ بتا رہا ہے اس کے مطابق کرنا چاہیے، یہی اسلام ہے۔ ہم اپنی خواہشوں کے مطابق اور اپنے جذبات کے مطابق فیصلے نہ کریں۔ اللہ نے اس جذبات کے
مطابق فیصلے کرنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا، کیونکہ آپ کے جذبات تھے، اللہ ان کے لعنت کر، انہوں نے اتنے میرے ساتھیوں کو مار دیا۔ اللہ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم، ان کے معاملے میں آپ نے بات نہیں کرنی، ان کو اللہ ہدایت دے دے یا ان کو عذاب دے دے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ چنانچہ پھر یہ آیت اترنے کے بعد آپ نے کسی کا نام لے کر پھر لعنت نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ عام طور پر کافروں پر لعنت کی جا سکتی ہے، لیکن نام لے کر کسی کافر کا جو ابھی زندہ ہے اس پر لعنت کرنے سے روک دیا اس آیت میں، لیس لک من الامر شیء، کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کو ہدایت دے دے۔ چنانچہ آپ جتنے یہ تھے نا بڑے بڑے جن کے نام لیے خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے ان سب کو ہدایت دے دی۔ ابو سفیان بھی ہدایت یافتہ ہو گیا، اور سہیل ابن عمر اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، اور حارث ابن حشام، ان تین کے نام لیے، تینوں مسلمان ہوئے۔ تو یہ ہے یتوب علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، انہوں نے توبہ کر لی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اور کتنے لوگ تھے جو بہت بڑے دشمن تھے اسلام کے، اور وہ سارے کے سارے احد میں شریک تھے، جن کے بارے میں آپ بد دعا کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور ان سے اسلام کا کام لیا، اور وہ اسلام کے بڑے بڑے جرنیل ہوئے، جس میں خود ابو سفیان اور اکرمہ ابن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، اور خالد ابن ولید، یہ سارے مسلمان ہو گئے۔ اور خالد ابن ولید تو ایسا اس نے مار کے سر انجام دیے کہ بڑے بڑے مارکوں میں وہ شریک ہوا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں، اور جتنی جنگیں ہوئیں مرتدین کے خلاف حضرت ابو بکر کے زمانے میں، سب میں وہ آگے آگے لیڈر رہا، اور وہ اتنا بڑا جوان تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جسامت بھی بڑی دی تھی، بہت ہی مضبوط جسم کے تھے خالد ابن ولید، اور بڑے وجیح تھے، بڑے خوبصورت تھے، اور ان کی شکل جو تھی مشابہت حضرت عمر کے ساتھ تھی، جسامت میں حضرت عمر بھی بڑے تھے، ان کے بھی بڑے مضبوط اعضاء تھے، اور جو عام لوگ تھے وہ مغالطہ کھا لیتے تھے ان دونوں حضرات کو پہچاننے میں کہ حضرت عمر ہیں کہ خالد ابن ولید ہیں۔ تو لیس لک من الامر شیء سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے معاملہ، ہدایت دینے کا یا عذاب دینے کا، اور اللہ نے یہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ کس کو ہدایت دینی ہے۔ جو نبی کا کام جو ہے یہ پہنچانا ہے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، تو یہی بات یہاں پہ آئی، او یتوب علیہم، پہلے توبہ کی بات آئی، اللہ تعالیٰ نے ان بڑے بڑے کافروں کو توبہ کی توفیق دے دی، وہ مسلمان ہو گئے۔ اور اس میں کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی رنج تھا، انہوں نے کام ہی ایسا کیا تھا، جس میں وہ حبشی تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا حضرت حمزہ کو اس نے شہید کیا تھا، اور دور سے نیزہ پھینکا اس نے تاک کر، اور بڑا نشانے باز تھا، اور اس کی جو تھی نا مالکہ، اس نے یہ ابو سفیان کی بیوی تھی ہندہ، اس نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تو بدلہ لینا تو میں تجھے آزاد کر دوں گی، تو وہ اس چکر میں تھا کہ میں آزاد ہو جاؤں، تو وہ یہی نیزہ پھینکنے کی مشق کرتا رہا، اور بہت نشانے باز تھا۔ تو حضرت وہ ایک طرف بیٹھا، باقی سب لوگ جنگ کر رہے ہیں، وہ اسی تاک میں تھا کہ حمزہ میرے نشانے پہ جو ہی آئے میں نے اس کو قتل کرنا ہے۔ تو حضرت حمزہ اگلی صفوں میں لڑ رہے تھے، اور ان کا سامنا کوئی نہیں کرتا تھا، ایسے جنگجو تھے۔ تو یہ ایک طرف بیٹھ کے نشانے پہ جو ہی ان کی سکھ کے نشانے پہ آیا، اس نے اپنا نیزہ تول کے پھینکا، اور وہ ان کی پشت سے لگا اور آگے پیٹ میں نکل آیا،
پھر حضرت حمزہ واپس پلٹے ہیں جب یہ تیزہ ان کو لگا، اور اس حبشی کو یہ ڈر ہوا کہ اب یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، لیکن وہ زخم اتنا کاری تھا کہ اس حبشی تک پہنچ نہیں پائے اور راستے میں گر گئے، تو وہ بھی مسلمان ہو گیا، وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج تھا، کہا بس اللہ تو تمہارا ایمان قبول کرے، لیکن تو میری نظروں کے سامنے نہ آیا کر، کیونکہ جذبات ہیں، اور اسلام کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا امر یہ ہے، لیکن جذبات یہ ہیں، تو جذبات جو ہیں وہ اللہ کے اوامر کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان جذبات میں آگے بددعا کرنے سے بھی روک دیا، لیس لک من الامر شیء، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے۔ اور اسی حبشی نے پھر مسیلمہ کذاب کو قتل کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے یہ کام لینا تھا جو بہت بڑا کاذب، جھوٹا، نبوت کا دعوے دار تھا۔ خیر، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم، یا اللہ ان کی توبہ قبول کر لے، او یعذبہم، یا ان کو عذاب دے۔ کچھ ان میں سے ایسے بھی تھے جن کو توبہ کی توفیق نہیں ملی اور وہ کفر پر ہی مرے، جو فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، فا سببی آیا، فَإِنَّهُمْ میں فا سببی آیا کہ اللہ ان کو عذاب دے اس سبب سے، انہم ظالمون، ان کے ظلم کی وجہ سے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ جو ان کے اوپر عذاب ہے یہ خود وہ ظالم ہیں، فَإِنَّهُمْ سبب اس کے کہ وہ ظالم ہیں۔ اور ساتھ اس بات کی تاکید آئی وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اس آیت کا موقع بڑا کہ جو کچھ ہے زمین و آسمان میں سب اللہ کا ہے، خالق بھی اللہ ہے اور اس میں تصرف بھی اللہ کا ہے، اس میں تصرف بھی اللہ کا، اللہ جیسے چاہے کرے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ بیان کر کے جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، سب اللہ کا ہے، وہی مالک ہے، وہی متصرف ہے، جیسے چاہے اس میں کرے، کسی کو اختیار نہیں اس میں دخل اندازی کا، کوئی شریک نہیں اس کا۔ جب نبی شریک نہیں ہے تو پھر جو اولیاء ہیں ان کی کیا مجال ہے کہ وہ اس میں شریک ہوں؟ یہ توحید ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اور یہ توحید کا یہ ہے تصرف اللہ تعالیٰ کا، جس کو چاہے اللہ معاف کر دے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہے اللہ عذاب دے۔ واللہ غفور الرحیم، آیت کا خاتمہ ہوا دو صفات کے اوپر، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت، غفور اور رحیم۔ اور غفور کا پہلے ذکر آیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت اس کے عذاب پر اور اس کے غضب پر حاوی ہے۔ اللہ کا غضب جو ہے وہ بہت بڑا ہے، لیکن اس کی مغفرت اس سے بھی وسیع ہے۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تو یہ کہتے اللہ ہمارے گناہوں سے کہیں بڑی تیری مغفرت ہے، بخشش ہے، تو اللہ ہمیں معاف فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔